دیکھا ماہ رمضان کا، جس گھڑی چاند دیکھا ماہ رمضان کا، شان رمضان شان رمضان شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کفا، الصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی حبیبنا وحبیب ربنا الاعلی، خاتم الانبیاء امام الرسل والانبیاء، سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و صحبہ الی یوم الجزاء۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدیت، عبودت اور بندگی اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق اور اپنے رب حقیقی کے سامنے عاجزی کا، تضرع کا، خشوع و خضوع کا نام ہے، اور یہی بندگی کا شعار ہے اور بندگی کی صفت ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ فرقان میں اپنے مقرب اور محبوب بندوں کی متعدد صفات کو بیان کیا، اور اس کا آغاز ان کلمات مبارکہ سے کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے محبوب اور مقرب بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ، متانت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل یا ہٹ دھرم، کٹ حجت اور اڑیل لوگوں کے ساتھ ان کا سامنا ہو جائے تو الجھتے نہیں ہیں اور سلام کہہ کر چل پڑتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے سامنے اپنی رخساروں کو از راہ تکبر نہ پھلاؤ اور زمین میں اترا کر نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ اکڑنے والے کو، اترانے والے کو، شیخی بگھارنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا وکذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ تعالیٰ ہر اس دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ جو متکبر ہو، جو جبار ہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، وہ فرماتا ہے کہ متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تم اپنی طاقت سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ اپنی قامت سے پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ تکبر کے معنی، کبر کے معنی، استکبار کے معنی
بڑا بننا اور متکبر صرف اللہ کی شان ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جبار بھی وہی ہے، متکبر بھی وہی ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ تو اس لیے تکبر یہ بندے سے اللہ تعالیٰ کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہے۔ فرماتا ہے اللہ عز و جل وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَلَا فِي الْأَرْضِ، فرعون زمین میں بڑا بن بیٹھا اور بدترین انجام سے دوچار ہوا۔ شیطان نے، ابلیس نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس کا سبب بھی اللہ نے یہ بیان فرمایا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدے سے انکار کیا، اس نے تکبر کو اختیار کیا، اور اسی لیے وہ اللہ کی تقدیر میں کافروں میں سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی معمولی بھی کبر ہو، تکبر ہو، استکبار ہو اور بڑا بننے کی عادت ہو، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فقال رجل، ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونالہ حسنا، یا رسول اللہ ایک شخص فطری طور پر چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کی وضاقت اور ہیئت اچھی ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، لہٰذا صفائی پسند ہونا، اچھی وضع اختیار کرنا، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اچھا لباس پہننا، تو یہ اللہ کو پسند ہے، یہ معیوب بات نہیں ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ ان من الشکر ان یرا اثر نعمتہ علیک، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک شعار یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت مال دی ہے تو اس کے اثرات اس کے جسم پر بھی نظر آئیں، کہ طعام اچھا ہو، لباس اچھا ہو، وضاقت اچھی ہو، تو یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تکبر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، کم تر جاننا، اپنے مقابلے میں معمولی جاننا، یہ تکبر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار، کہ کبریائی، بڑائی، عظمت یہ میرا لباس الوہیت ہے، عظمت میری ردائے الوہیت ہے، یہ میری شان ہے۔ تو فرمایا کہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو حاصل کرنے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کسی صورت میں بھی پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر المتکبرون کامثال الذر یوم القیامہ
فی صور رجال، کہ جو دنیا میں متکبر ہیں، تکبر کو، اترانے کو، اکڑنے کو، شیخی بگاڑنے کو جنہوں نے دنیا میں اپنا شعار بنایا، تو حضور نے فرمایا یحشرو کامثال الذر یوم القیامہ، اسے فی صور الانسان، کہ اسے انسانی شکل میں صور رجال کی چیونٹیوں کی طرح کر کے اٹھایا جائے گا اور اس کا حشر اس عالم میں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرف سے اس پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی، اور فرمایا کہ یساقون الی سجن یسمى بولس، اور اسے جہنم کے اس شعبے میں لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا، اور تعلوہم نار الانیار، جیسے نور الانوار ہوتا ہے کہ نوروں کا نور، تو نار الانیار کے معنی کہ آگ تو ہر چیز کو جلاتی ہے، مگر نار الانیار وہ ہوگی کہ جو آگ کو بھی جلا دے۔ تو فرمایا کہ جو متکبرین ہیں تو ان کو جہنم کے ایک خاص گوشے میں لے جایا جائے گا، گڑھے میں لے جایا جائے گا، اور جہاں سب سے شدید ترین آگ انہیں جلائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ بیس العبد عبد تخیل واختال، کہ بندوں میں سے بدترین بندہ وہ ہے جو تکبر کرے اور اترائے۔ فرمایا وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ، اور خداوند بزرگ و برتر کو بھول جائے کہ ایسی بھی تو برتر ذات ہے جس سے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ فرمایا کہ بیس العبد عبد تجبر واعتدا ونسی الجبار الاعلی، کہ بدترین بندہ وہ ہے کہ جس نے جبر کو، سختی کو اختیار کیا اور حد سے تجاوز کی، اور اس خداوند جبار اعلیٰ کو بھول گیا کہ یہ تو اس کی شان ہے، بلندی اور جبار ہونا اس کی شان ہے، متکبر ہونا اس کی شان ہے۔ تو بندوں کو ان صفات سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، یہاں تک کہ بندے کو کبھی مغلوب الغضب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر غیظ و غضب اتنا مسلط ہو جائے کہ پھر وہ توازن اور اعتدال کے دامن کو چھوڑ دے اور حد سے تجاوز کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ غصہ آئے تو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان شیار لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے میمون بن مہران، اس کی باندی تشت میں کھانا لے کر آئی، لیکن اس کا پاؤں سلپ ہو گیا اور وہ ان کے لباس پر گر گیا اور لباس ان کا آلودہ ہو گیا اور ان کو غصہ آیا۔ اس باندی نے اللہ کا ارشاد پڑھا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصے کو پی جانے والے اللہ کے بندے ہیں۔ تو حضرت میمون نے فرمایا کہ میں نے غصے کو ضبط کر لیا۔ اس نے کہا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس نے کہا کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان شیار بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جا تو اللہ کے نام پر آزاد ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو رنگ میں اپنے مخالف پہلوان کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے
کہ جو غلبہ غضب کے وقت، شدید غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں۔ یا رب العالمین، اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں مجسم تواضع اور پیکر عجز و انکسار بنا، بندگی کے قرینوں سے ہمیں آشنا کر دے، اور تکبر سے، استکبار سے اور غیظ و غضب کے غلبے سے ہمیں ہمیشہ نجات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔